بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس، اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے جس نے ہمیں زندگی کی ان بھول بھلائیوں میں چند لمحات ذکر و فکر کے لیے عطا فرمائے۔ بلا تمہید تلاوت کی گئی آیہ کریمہ کے اس حصے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 137 ہے، 137 اس کا آخری حصہ ہے۔ اس کا تلاوت کرنے کا مدعا و مقصد اپنے اس خطاب کو ایک عنوان کا جامہ پہنانا ہے، اور وہ ہے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ من بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کا دور آئے گا، ملک آیا کریں گے، اور یہی نہیں اس اگر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو خلافت راشدہ کی مدت وہی 30 سال نظر آتی، 30 سال۔ مثلا اسے کاؤنٹ کیجئے، گن لیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ 2.5 سال تک خلیفہ رہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ 10 سال تک خلیفہ رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ 12 سال آپ نے حکومت فرمائی، اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ 5 سال تک خلیفہ رہے، اور اس کے بعد سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 6 ماہ حکومت کی، آدھا سال۔
یہ کل ملا کر 30 برس ہو گئے۔ اب شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی آنن فانن والی شے تو تھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کم و بیش شہادت سے 35-40 برس پہلے اس کی اطلاع دے دی تھی۔ ضروری ہے کہ آپ کی شہادت سے پہلے کچھ تذکرہ آپ کے دور خلافت میں جو موٹے موٹے کام جو بڑے اہمیت کے کام ہیں ان کا تذکرہ اختصار سے تو کر دیا جائے۔ مثلا مدینہ طیبہ میں پانی کی بہت قلت تھی، میٹھا پانی بہت کم میسر تھا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت میٹھے پانی کا مدینہ طیبہ میں صرف ایک کنواں تھا، وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان رضی اللہ، مسلمانوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کرو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے کہ کنواں خریدا جا سکے۔ اس نے کہا میں پورا کنواں نہیں بیچتا، ایسا کرو ایک دن پانی تم بھر لیا کرو اور ایک دن پانی میں بھرا کروں گا، یعنی ایک دن کنواں تمہارا ایک دن ہمارا۔ اس کا خیال تھا کہ میرا کاروبار بھی چلتا رہے، پانی بکتا رہے، اور مسلمان ایک دن اپنے حصے کا پانی بھر لیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، اور 12,000 درہم میں ایک دن کے اس معاہدے پر وہ کنواں خرید لیا، اور مسلمانوں کے لیے کیا مدینہ طیبہ کے سب لوگوں کے لیے، یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسلمانوں کے ساتھ یہودی اور دوسرے لوگ بھی پانی بھرنے لگے تو وہ جس کا کنواں تھا یہودی، اس کی فروخت بند ہو گئی، یا بند ہونے کے تقریباً مماثل ہو گئی۔ تو اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا کہ یہ باقی آدھا کنواں بھی خرید لو۔ آپ نے باقی آدھا کنواں بھی 8,000 درہم میں خرید کر وہ سارا کا سارا کنواں وقف کر دیا۔ یوں 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور پانی کا انتظام کر دیا گیا۔ نمبر 2، غزوہ بدر کے علاوہ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی، اور غزوہ بدر میں بھی آپ صرف اس لیے مدینہ طیبہ میں ٹھہرے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار تھیں۔ آپ کی تیمارداری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت پر فرمائی اور آپ مدینہ طیبہ میں ٹھہر گئے۔ لیکن ادھر سے بدر، جنگ بدر کے بعد مسلمان مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے تھے، اور ادھر تجہیز و تکفین رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ کی وفات، سیدہ رقیہ کی وفات پر آپ انتہائی غمزدہ رہنے لگے، افسردہ رہنے لگے۔ ایک طرف تو غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے
کا ملال تھا، اور دوسری جانب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا غم۔ آپ افسردہ رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان غم نہ کر، تجھے جنگ بدر کے شرکاء کے برابر ثواب بھی دیا جائے گا اور مال غنیمت بھی دیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور آپ ذی-النورین کہلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسول گزرے، لیکن کسی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاوہ کسی کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی کہ کسی کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں۔ یہ صرف فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ اور ایک بہت بڑا کام جو آپ کے نامہ اعمال میں درخشاں رہے گا، وہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی، اس وقت آج جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، وہ قطع ارضی خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دینا، یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ گو اس خرید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ غزوہ تبوک میں 1/3 فوج یعنی 10,000 سپاہیوں کے لیے ساز و سامان اور رسد فراہم کی، علاوہ ازیں 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار نقد پیش کیے۔ آپ کو جامع القرآن، آپ حافظ قرآن تو تھے ہی، آپ جامع القرآن اور ناشر القرآن کے القابات سے بھی پکارے جاتے ہیں، اور یقیناً یہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ وہ قرآن مجید، فرقان حمید کی تدوین، ترتیب اور وہ جو کتابی شکل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ نسخہ جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا، اس کے باوجود بھی کیونکہ اسے اس کی تشہیر اشاعت نہ ہو سکی تھی، اسے نشر نہ کیا جا سکا تھا، تو وہ ایک ہی نسخہ موجود تھا، لیکن لوگوں کے پاس متفرق بہت سی چیزیں، کسی کے پاس 1 سورہ، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 1 آیا، کسی کے پاس 5، کسی کے پاس 10 اور کسی کے پاس 20۔ الغرض کسی کے پاس کاغذوں پر، پتوں پر، کپڑے پر، فلاں پر، پتھروں پر لکھی ہوئی آیات بھی موجود تھیں۔ عربی و عجمی لوگ سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اپنی زبان میں لکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس لکھنے میں کہیں ضاد کی بجائے زال آیا، زال کی بجائے دال آیا، دال کی بجائے ضاد آیا، اور اس طرح کچھ قراءات میں اختلاف ہونے لگا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس نسخے کے علاوہ باقی سارے جس میں اختلافات پائے جاتے تھے، وہ سارے نسخے جمع کیے، اوراق جمع کر کے انہیں جلا دیا اور مسلمانوں کو ایک قراءت پر متفق کر دیا، اور اسی قرآن مجید کے نسخے بنوا کر پورے ملت اسلامیہ میں آپ نے نشر فرما دیا۔ آپ نے
ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں رکھا، ایک مکہ مکرمہ میں بھیجا، ایک مصر میں بھیجا، ایک عراق بصرہ میں بھیجا، ایک کوفہ میں بھیجا، ایک فلاں جگہ میں، ایک فلاں جگہ میں، اور یوں آپ نے اسے نشر فرما دیا، اسی لیے آپ کو ناشر القرآن بھی کہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جمع و تدوین کے بارے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو وعدہ تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو یہ جو حفاظت الہی کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا کس طرح؟ آپ ذرا ایک اسے یوں سمجھیے کہ جس روز صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ آپ تو ثالث پیغامبر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندے کے طور پر آپ تو مکہ مکرمہ میں تھے، اور وہاں جب آپ کو دیر ہو گئی تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ شاید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اور پھر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو ہم بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے۔ اس روز، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ یوں ہوا میں بلند فرمایا، لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، بے شک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اب اللہ کے کام سے اور اللہ کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ وَضَرَبَ بِأَحَدِ أَيْدِيهِ يُسْرًا وَقَالَ هَذَا ید عثمان، آپ نے بایاں ہاتھ ایسے کر کے مارا اور کہا یہ بایاں ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ وقال هذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ وَيَدُ عثمان خَيْرًا أَيْدِيهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور یہ ہاتھ، اب ہاتھ تو نبی کا تھا تو آپ نے کہا یہ ہاتھ عثمان کے ہاتھ سے اچھا ہے، اور عثمان اس ہاتھ سے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا۔ اب دوسری طرف اعلان ہو رہا تھا، ہاتف غیب سے ندا آ رہی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے مصطفیٰ، اے محبوب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ یوں اس نبی کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار پایا، اور ادھر اللہ کا ہاتھ نبی کا ہاتھ قرار پایا، نبی کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار پایا، عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ قرار پایا، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ قرار پایا، اور یوں وہ وعدہ عزدی مکمل ہوا کہ ہم نے اسے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
کہ ہاتھوں اس کی حفاظت جو ہوئی وہ اللہ اپنے ذمہ سے بری ہو گیا، اور یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ الغرض کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں نے جو آیہ کریمہ کا حصہ عنوان خطاب تلاوت کرنے کا شرف اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا تھا، ارشاد بارہ تعالیٰ ہوا فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برپا تھی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع غفیر تھا۔ کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کنت قائدا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذ اقبل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ فلما دنا منہ، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، قریب ہوئے، فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا عثمان، اے عثمان، تقتل وانت تقرأ سورہ البقرہ، اے عثمان تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں شہید کر دیا جائے گا، وانت تقرأ سورہ البقرہ، اور تم سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے، تقع من دمک علی الآیہ، اور تمہارے خون کا کچھ حصہ من دمک، یہ نہیں کہا کہ تقع دمک کہ تمہارا سارا خون گر جائے گا، نہیں، تقع من دمک، تمہارے خون میں سے، دم کہتے ہیں خون کو، اور من سے، خون سے کچھ حصہ، خون کے کچھ چھینٹے اس آیہ کریمہ پر گریں گے۔ ثم قرأ هذه الآیہ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر آپ نے یہ آیہ کریمہ کا یہ حصہ تلاوت فرمایا، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پھر ارشاد فرمایا وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَى كُلِّ مَخْذُولٍ، اور تمہیں قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ہر مظلوم وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كُلِّ مَخْذُولٍ، امیر علی کل مخذول، تمہیں تمام کائنات کے جتنے بھی ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کا امیر کھڑا کیا جائے گا، اور فرمایا یغبطک اہل المشرق والمغرب، اور اہل مشرق اور اہل مغرب تمہارے اس مقام پر رشک کر رہے ہوں گے، وتشفع عدد ربیہ و مدر، رواہ الحاکم، اور مدینہ طیبہ کے وہ دو بڑے قبیلے ربیہ اور مدر، ان قبیلوں کے افراد کی تعداد کے برابر اے عثمان تو لوگوں کی شفاعت بھی کر سکے گا۔ الغرض یہ اطلاع اور شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے دے چکے تھے، اور یوں آپ کی شہادت جب ہوئی تو آپ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے،
اور وہ قرآن مجید فرقان حمید جو آپ تلاوت کر رہے تھے، میں آپ کو یہ دکھائی دیتا ہوں، یہ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جس کی آپ تلاوت کر رہے تھے. یہ آج بھی موجود ہے، یہ ٹرکی میں. یہ دیکھیے، یہ جہاں یہ میری انگلی ہے، یہ دھبے بھی، اس خون کے دھبے بھی نظر، چھینٹے بھی نظر آ رہے ہیں جہاں یہ خون گرا تھا. یہ وہی آیا ہے، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر لوگوں نے، جن بلوائیوں نے شہید کر دیا تھا، وہ تو وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن 2 دن تک آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی، آپ کو غسل دیا گیا، جنازہ پڑھایا، لیکن بلوائیوں کے ڈر سے، ان ہنگامہ آرا لوگوں کے خوف سے آپ کو بقیع کے باہر دفن کیا گیا اور قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تاکہ کہیں یہ مفسد، یہ فسادی کہیں آپ کے جسم اقدس، آپ کے لاشے کی بے حرمتی نہ کریں. اور اب جب بقیع، جنت البقیع کی توسیع ہو چکی تو آپ کا مزار اقدس اب جنت البقیع کے اندر ہے، اور یہ آپ کے مزار اقدس کا ایک منظر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاصتاً ان اصحاب رسول کے درجات کو شب و روز بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.